بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جی کل ہم نے مبنی اسماء میں سے اسماء افعال یہ ہم نے پڑھے تھے، تو میں نے کہا تھا کہ یہ انشاءاللہ میں سب سے سنوں گا، تو سب سے پہلے تو میں یہی سنتا ہوں اور اس کے بعد پھر جو ہمارے پیچھے کے ابواب ہیں انشاءاللہ اس کے بعد پھر وہاں سے کچھ نہ کچھ سنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے افشین ثاقب صاحبہ، آپ بتائیے اسماء افعال سے کیا مراد ہے اور یہ کتنی اقسام کے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اسماء جو ہوتے ہیں یہ معنی اور عمل کے لحاظ سے افعال کے برابر ہوتے ہیں، لیکن یہ ان کی علامتیں جو ہوتی ہیں یہ ظاہر نہیں کرتے اپنی اسماء کی طرح۔ جیسا کہ ماضی میں یہ ہیں ہیہاتا اور شتان سرعان، اور مضارع میں یہ استعمال ہوتے ہیں قد قد بخ اور قط، اور جبکہ فعل امر میں یہ اس استعمال کو ہوتے بخ ہیں بخ نہیں کہیں گے، بخن بخن۔ باخن، جی ہاں ٹھیک ہے باخن۔ اور کیسا وہ جو ہے ایک حدیث میں آتا ہے جس میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ باخ باخ، وہ یہی والا ہے یا یہ ان وہ کے یہی ان والا کے؟ ہے، بخین بخین ہی ہے، یہی والا ہے۔ اچھا ہاں جی ٹھیک ہے۔ اور فعل امر میں استعمال ہوتے ہیں حلما، حیا حل، بلہا اور رویدہ۔ جی ٹھیک ہے۔ جی آگے آمنہ محمد، آپ بھی یہی سنا دیجیے ذرا۔ یہ ایسے اسماء ہیں جو عمل میں اور معنی میں افعال کے قائم مقام ہے، لیکن یہ علامتیں قبول نہیں کرتے۔ ماضی میں ہے ہیہتا، شتانہ، سرعانہ، اور مضارع میں ہے قد قط، بخن، اور امر میں ہے رویدہ، حیہلا، بلہا، حیہل، حلما۔ حیہلا نہیں حیہل، رویدہ بلہا حیہل حلما۔ حیہل، ہاں جی حیہل اس کو کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسے نہیں کہنا کہ ماضی میں جی یہ ہیں جزاک مضارع اللہ۔ میں یہ ہیں، بلکہ ماضی کے معنی میں، یعنی ماضی کے معنی میں یہ استعمال ہوتے ہیں، مضارع کے معنی میں یہ استعمال ہوتے ہیں، اور امر کے معنی میں یہ استعمال ہوتے ہیں۔ چلیں جی ماشاءاللہ۔ جی آگے حمنہ شہزادی، آپ سنائیے یہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وہ اسماء ہیں جو اپنے معنی اور عمل میں افعال کے قائم مقام ہوتے ہیں، اور یہ ان کی علامات کو قبول نہیں کرتے، اور یہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو ماضی کے معنی میں ہوتے ہیں، دوسرے مضارع کے معنی میں، اور تیسرا امر کے معنی میں۔ تو ماضی کے معنی میں جو ہوتے ہیں وہ ہیہاتا، شتان، امر میں ہوتے ہیں بل ہو، حیا حل، اس کو بل ہو نہیں کہیں گے، بلہا، بلہا۔ بل ہاں حیا، کیونکہ یہ مبنی ہے نا، تو ان کا جو اعراب بنایا گیا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ بلہا، رویدہ، بلہا، حیہل، حلما۔ چلیں جی ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ جی آگے راشد مقصود صاحب، آپ بھی یہی سنا دیں۔ جی راشد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی وہ اسماء جو معنی میں افعال کے قائم مقام ہوں لیکن ان کی علامات کو قبول نہ کرتے ہوں۔ ٹھیک ہے۔ فعل ماضی کے معنوں میں ہیہاتا، شتانہ، سرعانہ۔ ٹھیک ہے۔ مضارع کے معنوں میں قد قط، بخن۔ ٹھیک ہے۔ اور امر کے معنی میں رویدہ، بلہا، حیہن، حیہل، 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 جی حیہل، اور ایک اور ہے حلما۔ حلم۔ چلے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ جی آگے وقاص خان صاحب، آپ بھی یہی سنا دیجیے ایک دفعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی
جی شیخ، یہ وہ اسماء ہیں جو کہ افعال کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور کسی بھی حالت میں جو ہے وہ کوئی اعرابی تبدیلی وہ قبول نہیں کرتے. یہ 3 اقسام پر مبنی ہے یا 3 معنی دیتے ہیں. کچھ ہیں جو کہ ماضی کے مفہوم میں یا ماضی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے ہیہاتہ، شتانہ، سرعانہ. اور کچھ ہیں جو سرعانہ سرعانہ زبر ہوگی سرعانہ کچھ ہیں جو مضارع کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے قط، عد، وئی، وحا. اور کچھ ہیں جو کہ امر کے مفہوم میں یا امر کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، حی اور حیا، حیتو، حلوملا. کیسے یہ کیسے حلم، آپ بول رہے ہیں؟ حی، امر کے معنی حیا، میں رویدہ، بلہا، حیہل اور حلمہ. حلمہ. جی ہاں حلمہ. جی چلیں جی ماشاءاللہ. جی آگے حماد رفیع صاحب آپ یہی سنا دیجیے ایک دفعہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ وہ اسماء ہوتے ہیں جو سیل کے معنی میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ ماضی، مضارع اور امر کے تینوں کا معنی دے رہے ہوتے ہیں. جیسے سرعان، اس میں جلدی کی. ہاں اور ماضی کے معنی میں 3 استعمال ہوتے ہیں، وہ کون ماضی کے سے معنی ہیں؟ سر اس میں 3 ماضی کے معنوں میں، 3 مضارع کے معنوں میں، اور 4 جو ہے امر کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. 3 جو ماضی کے ہیں اس میں سرعان، شتان اور ہیہاتہ. ہیہات، اور پہلے مضارع میں قد اور بخن. جی بخن ہوتا ہے میں اچھا سمجھتا ہوں. جی اور جو امر ہے اس کے لیے حلمہ جی اور حلمہ، بلحا. رویدہ، بلہا، حیہل. چلیں جی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. سب نے ماشاءاللہ اچھا سنایا. میں ذرا پیچھے سے تھوڑا تھوڑا سنوں گا تاکہ ہماری ریویژن جو ہے وہ پختہ ہوتی چلی جائے. جی افشین ثاقب صاحبہ آپ بتائیے، ضمیر مرفوع منفصل یہ کون سی ضمیر ہوتی ہے؟ جو فاصلے کے ساتھ آتی ہے، جیسے انا نحنو اور انا چلو نحنو، فاصلے کی بات نہ انتم، کریں کیونکہ ضمیر منصوب بھی فاصلے کے ساتھ آتی ہے. آپ کہیں کہ رفعی رفعی حالت، حالت. یعنی وہ مرفوع ضمیر جو عامل سے الگ آئے. اس کو ہم رفعی پڑھیں گے یا رفعی پڑھیں گے؟ کیسے پڑھیں گے؟ رافعی کہہ سکتے ہیں، رافعی. رفعی. ہاں ٹھیک ہے. جو عامل کے ساتھ رفعی حالت میں آتی ہے اور فاصلے سے آتی ہے، جیسے انا نحنو، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتم، انتنا، اور ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. ٹھیک ہے. چلیں جی آگے آمنہ محمد آپ بتائیں اسماء اشارات. جی اسماء اشارات اسماء اشارہ سے کیا مراد ہے اور وہ کون کون سے ہیں؟ جی کسی معین چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے، اور جس کی طرف اشارہ کیا جائے مشار الیہ، اس سے مشار الیہ کہتے ہیں. یہ 3 اس کی اقسام ہے، بعید، وسط اور قریب. بعید میں قریب میں ہے ہاذا، ہاذانی، ہاذینی، ہاؤلائی، اور دور میں ہے ذالکا، ذانکا، اولائکا، اولالیکا، اولائکا، اولالیکا، اور پھر تلکا، تانکا، اولائکا، اولالیکا. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی آگے حمنا شہزادی آپ بتائیں اسماء موصولہ سے کیا مراد ہے اور یہ کتنے ہیں؟ اسماء موصولہ سر وہ اسماء ہیں کہ جن کا معنی بیان نہیں ہو سکتا جملے میں، لیکن ان کے بعد ان کا صلہ جو ہوتا ہے تو ان کے معنی کو بیان کرتا ہے. صحیح. اور یہ صلہ جو ہوتا ہے یہ جملہ یا شبہ جملہ جی ہوتا ہے. اور یہ جو ہوتے ہیں یہ الذی، اللذانی، اللذینی، الذین، جی اللتی، اللتانی، اللتینی، اللاتی، اللواتی اور اللائی. ہاں، من، ایون، ایتن. چلیں جی ماشاءاللہ. جی حماد رفیع صاحب آپ بتائیے مبنی اسماء جو ہیں
کون سے ہوتے ہیں اور ان کی کتنی اقسام ہیں؟ حماد رفیع صاحب. مبنی اسما سر، مبنی اسما سر نے سنا ہے ابھی، اسماء افعال ہے اور مبنی اسما سر اسماء موصولہ بھی وہ تو ہے، آپ نے مبنی اسماء اسما. افعال ہی سنائے ہیں نا، جی ان سر. کی جو تعداد ہے وہ بتا دیں کہ اور کون کون سے ہیں اسماء افعال سر کے علاوہ. یہ ضمائر مبنی ہوتی ہیں، اسماء اشارات جو ہیں مبنی ہوتے ہیں، اسماء موصولہ اسماء افعال جو ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، اور یہ ٹوٹل 6 ہیں: ہاں آپ ضمائر، نے 4 سنا اشارات، لی ہیں، 2 باقی موصولہ، ہیں. افعال اور کنایا. ہاں اور اسی طرح مبنی ظروف. ضرور. چلیں یہ بار بار سننے کا مقصد صرف ریویژن ہے، تو آپ بھی بار بار جو ہے لازمی طور پر اس کو ریویژن کر کے لایا کریں، ٹھیک ہے جی. آگے ہیں راشد مخصوص صاحب، آپ بتائیے بدل کس کو کہتے ہیں اور بدل کی کتنی اقسام ہیں؟ بدل وہ ہوتا ہے جس میں اصل مقصود وہ نہ ہو جو بیان کیا جا رہا ہے، بلکہ اس کی جگہ پہ کوئی دوسرا لفظ ہو. بدل کی 5 اقسام ہیں. بلکہ آپ یہ بدل کل، کہیں کہ بدل جو ہے وہ خود مقصود ہوتا ہے، جو جی مبدل منہ بلکہ ہوتا بدل ہے خود وہ مقصود مقصود ہے. نہیں ہوتا. جی ہاں کون کون سی ہیں اقسام؟ بدل کل، بدل باز، بدل اشتمال، بدل غلط اور بدل مباین. ہاں اصل تو ہے بدل مباین، اور بدل غلط اسی کی ہی ایک قسم ہے. جی اس کی 4 ہیں ٹوٹل، ہم نے ایک ہی بدل غلط پڑھی. ہاں جی جی چلیں جی ماشاءاللہ. جی آگے وقاص خان صاحب آپ بتا دیجیے توابع کی کتنی اقسام ہیں؟ تابع کس کو کہتے ہیں اور اس کی کتنی اقسام ہیں؟ جی شیخ، توابع جی تابع کس کو کہتے ہیں؟ تابع سے مراد وہ کلمہ ہے جو اعراب میں اپنے سے پہلے کلمہ کا تابع ہو یا پیروکار ہو. آپ اس کی اقسام بتا دیں کون کون سی ہیں، کتنی ہیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی، ابھی بھی نہیں آپ کی آواز آ رہی، شاید کوئی پرابلم بن گئی ہے. چلیں آپ رہنے دیں، آپ کی آواز نہیں ہے، لیفٹ کر کے دوبارہ جوائن کر لیں. عیشا احسان. ہاں جی عیشا احسان. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی آپ سنائیں گی توابع کی کتنی اقسام ہیں؟ سر توابع کی 5 اقسام ہیں. ہاں کون کون سی ہیں؟ صفت، بدل، عطف بحرف، عطف بیان، جی اور ایک ہے تاکید. صرف تاکید. تاکید، بدل، عطف بحرف اور عطف بیان. بیان. جی چلے ماشاءاللہ کافی حد تک یہ چیزیں یاد ہو گئی ہیں. اب میں سٹارٹ سے ہم نے لیسن دیے تھے 11، اب میں انشاءاللہ وہاں سے دیکھتا ہوں، بلکہ 10 تھے شاید، ہاں 10. سب سے پہلے عیشا احسان آپ ہی بتائیے کلمہ کی کتنی اقسام ہیں؟ کلمہ کس کو کہتے ہیں اور اس کی کتنی اقسام ہیں؟ سر پیچھے سے ریوائز نہیں کیا. پیچھے سے نہیں ریوائز کیا؟ چلیے کل کر کے لائیے گا، ٹھیک ہے. یہ جی میں نے 10 سبق دیے ہوئے ہیں، ان 10 کے میں 10 نے کو آپ نے ریوائز کرنا ہے. یہ تھوڑے تھوڑے کر کے دیے تھے آپ، شاید پیچھے کچھ دن جو ہے نا جی سر نہیں ایک ویک خاص میں کلاسز نہیں نہیں لی. جی کلاس میں نہیں آتی رہی ہیں. ایک ویک کلاس نہیں لی نا، پیپر ہاں ہو رہے تھے یونیورسٹی میں. چلیں جی افشین صاحبہ آپ بتائیے کلمہ کس کو کہتے ہیں اور اس کی کتنی اقسام ہیں؟ کلمہ کسی بھی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں اور اس کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل، حرف. آپ نے کسی بھی مفرد لفظ کو؟ جی کسی بھی مفرد لفظ کو کلمہ کہتے ہیں اور اس کی 3 اقسام ہیں: جی اسم، فعل، حرف. ٹھیک ہے. چلیں جی آگے آمنہ محمد آپ بتائیے مرکب کس کو کہتے ہیں؟ کلمہ تو مفرد تھا، اب یہ مرکب ہے، اس کو کلام بھی کہتے ہیں. مرکب کی کیا تعریف ہے؟ مرکب یہ ہے یہ دو کلمہ مل کر آتے ہیں، ایک سے زائد کلمے کو کہتے ہیں. یہ ہاں مرکب 2 یا 2 سے زائد کلموں کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں. کتنی اقسام ہیں مرکب کی؟ اس کی 2 ہیں: مفید، غیر مفید. مفید میں جس میں معنی اور اس کا جو خبر دی جا رہی وہ پتہ چل سکے، اور غیر مفید جس میں کوئی سچ جھوٹ اور کیا نام ہے خبر پتہ نہ چل سکے. چلیں ٹھیک ہے. آگے حماد رفیع صاحب آپ بتائیے ذات کے اعتبار سے جملے کی کتنی اقسام ہیں؟ ذات کے اعتبار سے 2 اقسام ہیں: جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے. جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہو رہا ہو،
اور جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جو اسم سے شروع ہو رہا ہے۔ چلیں جی، ہمنا شہزادی آپ بتائیں مفہوم کے اعتبار سے جملے کی کتنی اقسام ہیں؟ سر 2 اقسام ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ اور جملہ انشائیہ کی کتنی اقسام ہیں؟ اس کی 10 اقسام ہیں سر۔ جی سنا سکتی ہیں؟ جی سر، امر ہے جیسے اقیم الصلاۃ، نہیں ہے صرف نام بتاتی جائے، مثالیں رہنے دیں۔ امر، تمنی، مطلب جس میں امر نہیں، امر نہیں یہاں سے شروع کریں۔ امر نہیں، تمنی، ترجی، استفہام، منادہ اور ندا، عقود، ندا، عرض، قسم اور تعجب۔ جی چلیں جی کوشش کریں ساری جو اقسام ہیں نا وہ اچھی طرح سے یاد ہونی چاہیے۔ جی اس کے بعد آگے ہیں راشد مخصوصہ، آپ بتائیں جی جمع کی کتنی اقسام ہیں؟ جمع سالم، ٹھیک ہے، اور دوسری؟ جمع مکسر۔ ٹھیک ہے، اور جمع سالم کی پھر؟ جمع سالم کے آگے جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم، اور اسی طرح چلیں تثنیہ آگے۔ ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ۔ جی آگے وقاص خان صاحب، جی شیخ۔ اسماء موربہ کے اعراب میں کہ اسم غیر منصرف کا اعراب تینوں حالتوں میں کیسے آتا ہے؟ غیر منصرف کا رفع حالت کے اندر ایک اعراب ہوتا ہے، اور نصب اور جری حالت میں وہ ایک ہی اعراب لگتا ہے۔ کیسے؟ مثال؟ مسلمون، مسلمانے، مسلمین، مسلمین۔ یہ تو آپ تثنیہ کا بیان کر رہے ہیں نا، میں نے غیر منصرف کا پوچھا۔ اچھا، ابراہیم و ابراہیمہ، ابراہیمہ۔ ہاں رفیع حالت ضمہ کے ساتھ، نصبی اور جری ضمہ دونوں کے ساتھ، حالتیں فتح کے ساتھ آتی ہیں، جیسے جاء احمد رأیت احمد مررت باحمد۔ ٹھیک ہے، چلیں جی آگے عائشہ احسان، آپ نے تو خیر پیچھے سے پڑھا ہی نہیں ہے۔ افشین صاحبہ آپ بتائیے جمع مذکر سالم کا اعراب کیسے آتا ہے؟ ان کا اعراب آتا ہے پہلے رفیع حالت میں واؤ کے ساتھ اور باقی دونوں حالتوں میں یا کے ساتھ، جیسے جا المسلمون اور رأیت المسلمین اور مررت بمسلمین۔ بالمسلمین، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلیں جی آگے آپ بتائیں آمنہ محمد اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب کیسے آتا ہے؟ ان کا بھی واو، الف اور یا میں آتا ہے۔ ہاں اخو، جیسے؟ خا۔ جی آگے راشد مخصوص صاحب آپ بتائیں اسم مقصور، اس کا اعراب کیسے آتا ہے؟ اسم مقصور، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ جی رفیع حالت میں ضمہ؟ نہیں بالکل نہیں، یہ اسم مقصور ہوتا کون سا ہے بھلا؟ یہ ہے جیسے موسیٰ، چلے مثال میں دے دیتا ہوں، اب آپ اعراب بتائیں۔ جی اس کا یہ جاء موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ۔ ہاں تو کیا کہتے ہیں اس کا اعراب کیسے ہے؟ اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ ہاں اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ چلیں جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، تو ابھی ہم آگے تھوڑا سا لیسن بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو کل آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ سبق نمبر 11 جو ہے غیر منصرف اور غیر منصرف، اس کو بھی ساتھ ریوائز کر کے لائیں، ٹھیک ہے؟ شروع سے 11 سبق، آخر سے توابع اور مبنی اسماء۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ مبنی اسماء کی جو باقی 2 اقسام رہ گئی ہیں ہم وہ بھی پڑھ لیں، تو ساتھ ساتھ ریویژن کرتے رہیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ آپ کو پختہ ہوتا چلا جائے گا، اور پھر جو اجرا ہے وہ انشاءاللہ انتہائی آسان ہو جائے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ذرا کتاب شیئر کر لوں آپ کے ساتھ۔ مبنی اسماء کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یہ وہ اسماء ہیں جو اپنے عمل میں اور اپنے معنی میں فعل کے قائم مقام ہوتے ہیں،
اگرچہ ان میں فعل کی کوئی علامت موجود نہیں ہوتی ہے۔ یہ اسماء افعال کی بات ہو رہی ہے۔ تو مبنی اسماء وہ ہوتے ہیں جن پر عامل کے آنے سے اعراب میں تبدیلی نہ ہو، یعنی عامل کوئی بھی آ جائے ان کے اعراب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ جو ان کی بنا اور جو ان کی کیفیت بنائی جاتی ہے وہ اسی کے مطابق ہی چلتے ہیں۔ تو ان میں سے ہم نے 4 پڑھ لیے تھے، ضمائر، اسماء موصولہ، اسماء اشارہ اور اسماء افعال۔ تو 5ویں نمبر پر ہے اسماء کنایات۔ اسماء کنایات، اسماء کنایات سے مراد وہ اسماء ہیں جو مبہم عدد یا مبہم بات یا مبہم فعل سے کنایا ہوں، یعنی ان کی طرف اشارہ کر رہے ہوں۔ کنایات کا معنی ہوتا ہے اشارہ، یعنی کسی بھی مبہم عدد کی طرف اشارہ کریں یا کسی بھی مبہم بات کی طرف اشارہ کریں یا کسی بھی مبہم فعل کی طرف اشارہ کریں۔ اور اسماء کنایات جو ہیں یہ 5 ہیں، کم، کذا، کأین، کیتا اور ریتا۔ کم، کذا، کأین، کیتا، ریتا۔ تو یہاں پر صرف ایک اسم کنایا جو ہے اس کی مثال دے کر وضاحت کر دی جائے گی کہ یہ کیسے مبہم چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں صرف کم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کم کی 2 قسمیں ہیں، کم استفہامیہ اور کم خبریہ۔ استفہام کا معنی ہوتا ہے سوال، سوالیہ، یعنی ایسا کم جس سے سوال کیا جائے، اور کم خبریہ ایسا کم جس سے کسی چیز کی خبر دی جائے۔ تو کم استفہامیہ جس کے ذریعے سے مبہم عدد کے بارے میں سوال کیا جائے، یعنی مبہم عدد کے بارے میں سوال کیا جائے یا اس کی طرف آپ کہہ لیں کہ اشارہ کیا جائے۔ کنایا کا معنی ہے اشارہ کرنا، اشارہ۔ تو جیسے کم کتاباً عندک، تیرے پاس کتنی کتابیں ہیں، تو یہ ایک عدد مبہم ہے، یعنی کتابوں کا عدد جو ہے وہ واضح نہیں ہے، تو اس مبہم عدد کے بارے میں اشارہ کیا جا رہا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ جو تیرے پاس کتابیں ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، تیرے پاس کتنی کتابیں ہیں۔ تو یہ مبہم عدد کے بارے میں سوال ہے۔ کم خبریہ جو ہوتا ہے جس کے ذریعے مبہم عدد کی کثرت بیان کی جاتی ہے، یعنی عدد پورا بیان نہیں ہوتا، صرف اس کی کثرت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ جیسے کم کتاب عندی یا کم کتب عندی، دونوں طرح ہی اس کی جو تمیز ہے وہ دونوں طرح سے ہی آ سکتی ہے۔ وہ کم کتاب عندی یا کم کتب عندی، میرے پاس کتنی ہی کتابیں ہیں، یہ گویا کہ عدد کی کثرت کی طرف ایک اشارہ ہے کہ میرے پاس کتنی ہی کتابیں ہیں، عدد کی کثرت کی طرف اشارہ ہے، اور خبر دی جا رہی ہے، اس میں سوال نہیں ہو رہا۔ ملاحظہ، کم استفہامیہ کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے، یعنی جو کم استفہامیہ ہے اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ ایک تو مفرد ہوگا اور دوسرا وہ منصوب ہوگا۔ جیسے کم کتابن، یعنی کم استفہامیہ میں کم کتابن عندکا، کتنی کتابیں ہیں تیرے پاس۔ جبکہ کم خبریہ کی تمیز مفرد مجرور یا جمع مجرور آتی ہے، یعنی ہوتی مجرور ہی ہے لیکن مفرد بھی آتی ہے اور جمع بھی آتی ہے، دونوں طرح سے آ سکتی۔ جیسے کم کتابن یہ مفرد ہے اور مجرور ہے، اور کم کتبن یہ جمع ہے اور مجرور ہے۔ کم کتابن کم کتبن عندی، کتنی میرے پاس کتنی ہی کتابیں ہیں۔ تو یہ گویا کہ اسماء کنایات ہیں، اور ان کے اندر عامل کے آنے سے کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔
कम को कम ही वज़ा किया गया है और ये हर हाल में कम ही रहेगा, इसके ऊपर कोई इराब नहीं आएगा, कमिन या कमुन या कमु। इसी तरह कज़ा, कअय्यिन, कईता और ज़ईता, ये सारे के सारे अस्मा जो हैं ये हमेशा एक ही हालत पर कायम रहते हैं और ये मबनी अस्मा है और आमिल का इनके ऊपर कोई अमल जो है वो नहीं होता है। उसके बाद कुछ अस्मा हैं जिनको अस्माए ज़ुरूफ कहा जाता है, मबनी ज़ुरूफ, जो ज़रफ़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ज़रफ़ जो है वो जगह को या वक़्त को, दोनों चीज़ों को शामिल होता है। यानी ये अस्मा वो हैं जो जगह पर या वक़्त पर दलालत करते हैं लेकिन हैं ये मबनी। तो ज़ुरूफ, ज़ुरूफ ज़रफ़ की जमा है, ये वो इसम है जो फ़ेल के वाक़े होने की जगह या वक़्त को बताए, फ़ेल के वाक़े होने की जगह को बताए या वक़्त को, जगह या वक़्त को बताए। ज़रफ़ की फिर दो किस्में हैं, ज़रफ़ मुअरब और ज़रफ़ मबनी। यानी ज़ुरूफ में से अगरचे कुछ मुअरब भी हैं लेकिन जो मबनी है वो यहाँ असल में बयान करना मकसद था। कुछ ऐसे हैं जो मुअरब भी हैं। ज़रफ़ मुअरब जैसे हाज़ा यौमुल ईद, रअयतुहु यौमल ईद, इस्तअद्तु लियौमिल ईद। तो ये ईद का दिन है, मैंने उसको ईद के दिन देखा, मैंने ईद के लिए तैयारी की। तो लफ्ज़ यौम जो है ये भी अगरचे ज़र्फ़ ही है लेकिन ये ज़रफ़ मुअरब है, ये उन मखसूस मबनी ज़रूफ में से नहीं है जो मबनी करार पाते हैं और आमिल के आने से उनमें तब्दीली वाक़ई नहीं होती है। तो वज़ाहत इन मिसालों में यौम ज़रफ़ मुअरब है क्योंकि अवामिल की तब्दीली से इस पर भी तब्दीली आई है, जबकि ज़रफ़ मबनी ज़रूफ में से चंद एक मंदरजा ज़ैल है। ये क़ब्लु पहले, बादु बाद में। तो ये पहले और बाद में, ये वक़्त से पहले या वक़्त के बाद, जगह से पहले या जगह के बाद। फ़ौक़ु ऊपर, तहतु नीचे, अमामु सामने, खल्फ़ु पीछे, हैसु जहाँ भी, इज़ जब, इज़ा जब, ऐना कहाँ, अन्ना कहाँ, मता कब, अय्याना ये भी कब के माने में आता है, अमसी गुजरा हुआ कल, मुज़ और मुंजु किसी मुद्दत के शुरू में उस वक़्त से, कत्तु और आउज़ु ये ताकीद के लिए दोनों आते हैं। तो ये अस्माए ज़ुरूफ हैं और ये सारे के सारे मबनी हैं। तो ये जहां भी आएंगे ये मबनी ही इस्तेमाल होंगे। क़ब्लु, बादु, फ़ौक़ु, तहतु, अमामु, खल्फ़ु, हैसु, इज़, इज़ा, ऐना, अन्ना, मता, अय्याना, अमसी, मुज़, मुंजु, कत्तु, औज़ु। तो ये टोटल 18 यहाँ इन्होंने बयान किए हैं। इसके अलावा भी कुछ मौजूद हैं जो यहाँ पर इन्होंने बयान नहीं किए। वो जो है क़वाइदुन नहव अव्वल हिस्सा, उसके अंदर तफसील, इससे ज़्यादा तफसील जो है वो मौजूद है। जब उसको इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो उसके अंदर उसको भी देखा जा सकता है। तो फिलहाल आप इतने ही जहन में रख लें और इतने ही याद कर लें। तो आज गोया कि हमने मबनी अस्मा में से अस्माए किनायात और अस्माए ज़ुरूफ, अस्माए ज़ुरूफ दो अक़साम हमने पढ़ी हैं और ये दोनों अक़साम जो हैं ये भी मबनी अस्मा में से हैं। तो मबनी अस्मा की 6 अक़साम जो हैं वो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद तदरीबात हैं, सवालात हैं, तो वो हम इंशाल्लाह कल हल करेंगे क्योंकि हमने साथ साथ इजरा भी करना होता है। तो अस्मा, मबनी अस्मा जो हैं वो 6 के 6 आज हम मुकम्मल कर चुके हैं। बाकी तदरीब इंशाल्लाह कल हल की जाएगी। अभी हम जो है इजरा शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अगर इसमें से कोई चीज़ बात समझ नहीं आई तो वो आप पूछ सकते हैं। जी, हम इजरा कर रहे थे और हम पहुंच चुके थे
इन्नमा नहनु मुस्तहजिऊन, मुस्तहजिऊन पे हम पहुंच चुके थे। तो आज हम इंशाल्लाह अगली आयत जो है यहाँ से शुरू करते हैं। अल्लाहु यस्तहजिउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून। जी लफ्ज़ अल्लाह, जी लफ्ज़ अल्लाह जो है, अफशीन साकिब साहब आप बताइए कि ये क्या है? इसम है, फेल है, हर्फ है, और इसके ऊपर जो पेश आई है वो क्यों आई है? लफ्ज़ अल्लाह इसम है और मुब्तदा है, इसमिया जुमला इसमिया है, इस वजह से ये रफ़ी हालत में है, इसलिए इस पे पेश आई है, क्योंकि हाँ ठीक मुब्तदा हो जो होता है गया। मरफू। जी जी, मुब्तदा होने की वजह से ये इसके ऊपर रफ़ा है। और अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम, ये पूरा जुमला जो है ये इसकी खबर होगी, फिर आगे जुमला इसमिया फेलिया बनकर। चलें जी, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक। जी आमिना मोहम्मद आप बताइए, यस्तहज़िउ ये क्या है? ये फेल मुजारे। फेल मुजारे, सीगा जी सीगा कौन से हैं? इसका ये गायब का सीगा है। वाहिद मुअन्नस है, वाहिद मुज़क्कर लग रहा है। हाँ पूरा सीगा बताया करें ना, तीनों चीजें बताएं, वाहिद मुजक्कर और आगे गायब। गायब, वाहिद मुजक्कर गायब। बाब कौन सा है? इस्तहज़ा यस्तहज़िउ। हाँ ये कौन सा बाब बन जाता है? इस्तफ़ल। बाबे इस्तिफ़ाल, इस्तहज़ा यस्तहज़िउ बाबे इस्तिफ़ाल है। चले जी, बिहिम, जी अस्मा मुर्तजा, बिहिम बा क्या है और हिम ज़मीर जो है कौन सी है? सर बा मजरूर, सॉरी बा मजरूर है, हर्फ जर है ये। हाँ ये हर्फ जारा है। और हर्फ जारा कितने हैं? 7। 7, 7 और 10, 17। रुफ़े जारा 17 है। ये हम बार बार रुफ़े जारा पढ़ते हैं लेकिन फिर भी अभी तक याद नहीं है सब लोगों को। रुफ़े जारा याद करें जी। और हम जो है ये ज़मीर कौन सी है? ये ज़मीर, हाँ जी, ज़मायर का बाब हमने पढ़ा है और उसमें ज़मीर की हमने अक़साम पढ़ी हैं। तो ये कौन सी किस्म है उन अक़साम में से? चले हमना शहजादी आप बता दें। सर ये मजरूर व ज़मायर वो जो सर हरफ जर की वजह हाँ से। मजरूर ब हरफ जर, इसका नाम है ज़मीर मजरूर ब हरफ जर, यानी वो ज़मीर जो हरफ जर की वजह से मजरूर हो। चलें जी आगे, वयमुद्दुहुम, जी आप बताएं राशिद मकसूद साहब। जी ये फेल मुजारे है। ठीक है, वाव क्या है? वाव वाव हरूफ आतिफा। हरफ अतफ है। हरफ अतफ कितने? 5। वाव मिन अला 10 हैं। हरफ आतिफा 10 हैं। वाव फा सुम्मा हत्ता इम्मा औ अम ला बल लकिन। ठीक है, और यमुद्दु ये फेल मुजारे है। फेल मुजारे सीगा मुजक्कर गायब, वाहिद वाहिद मुजक्कर गायब। मुजक्कर गायब। और बाब बाल मद्दा यमुद्दु। हाँ मद्दा यमुद्दु, असल में था मादादा यमदुदु। ये कौन सा बाब बनता है मादादा यमदुदु? ये बनता है ज़राबा या फतहा यफ्तह। मादादा यमदुदु। जी बिस्मिल्लाह। जी राशिद साहब आप भी बयान जी कर रहे थे, वयमुद्दुहुम, मद्दा यमुद्दु, मादादा यमदुदु, ये बन जी जाता है सर। नासारा यंसुरु। जी जी बूटी लगाई थी अभी मैंने। लेकिन बूटी फिर आपकी काम नहीं ना आ सकी। नहीं अभी मैं बताने लगा था ना, अभी वो आपने बता दी। अच्छा ठीक है, चले माशाल्लाह। तो जी उसके बाद है वयमुद्दुहुम, ये जो होम की ज़मीर है ये चले आप बता दें।
راشد صاحب آپ بھی بتا دیں، پورا سیگا پورا کر دیں. ہم یہ ضمیر کون سی ہے؟ یہ ضمیر منصوب منفصل. منفصل منفصل ہی بن رہی ہے نا، الگ آ فعل رہی کے ہے. ساتھ ہی ملی ہوئی ہے. یہ متصل. متصل ضمیر منصوب متصل. ہاں کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے، اللہ ان کو مہلت دیتا ہے. چلیں جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی آگے. ہاں جی اور کون رہ گیا ہے؟ حماد رفیع صاحب، آپ سے نہیں پوچھا، چلیں آپ بتائیے. فی طغیانہم یعمہون، یہ ایک پورا جملہ ہے. فی طغیانہم یعمہون. جی بتائیں فی کیا چیز ہے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ فی تو حرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس نے کہاں پہ عمل کیا ہے؟ سے طغیانی پر. طغیانی. تو طغیان اور ہم یہ دو ہیں، تو یہ ان سر کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہ جو ہے مضاف مضاف ہے. مضاف مضاف الیہ. تو یہ جو ضمیر ہے یہ کون سی ضمیر کہلائے گی؟ یہ سر ہم کی جو متصل ضمیر ہے اس کا مجرور کیا ہے. نام ہوگا؟ مجرور ہے متصل. ضمیر مجرور متصل متصل اور باضافت یا اور بحرف جر؟ حرف جر. ہاں ضمیر مجرور ہمیشہ متصل ہی ہوتی ہے. اس کی جو قسمیں ہیں نا وہ دو اس طرح کی ہیں کہ یا وہ با حرف جر ہوگی اور یا پھر با اضافت ہوگی. یا اضافت. جی اور سر. یا مہون. یا مہون سر یہ فعل مضارع. ٹھیک ہے، اور فعل مضارع میں صیغہ کون سا ہے؟ یہ صیغہ ہے سر جمع مذکر غائب کا. ٹھیک ہے، اور باب کون سا ہے؟ سر یہ باب عامہ یم. عامہ باب یعمہ. عامہ عامہ یعمہ. فاتح یف تو بن جائے گا یہ. فتح یافتہ. ٹھیک ہے سر. عامہ یعمہ. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ہاں جی حمنا شہزادی آپ بتائیں. اولئک الذین، اولئک یہ کیا چیز ہے؟ سر یہ الائی کا جو ہے اسماء اشارہ میں سے ہے، جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہاں اسماء اشارہ میں سے اور کون سا ہے؟ واحد تثنیہ جمع میں سے کون سا ہے؟ سر اسماء اشارہ میں سے جمع کا ہے الائی کا، اور الذین جو ہے یہ اسماء موصولہ میں سے ہے اور یہ بھی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اولئک کا جو ہے یہ قریب اشارہ قریب ہے یا اشارہ بعید ہے؟ یہ بھی بتا دیں. بعید ہے سر. کیا بتایا آپ نے؟ اشارہ اشارہ بعید کا الائی کا. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں اور الذین یہ کون سا صیغہ ہے؟ اسماء موصولہ کا کون سا صیغہ ہے؟ واحد ہے، سر میری تثنیہ آواز ہے، جمع ہے؟ جمع ہے سر. جمع ہے. چلیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے. چلیں جی دوبارہ سے. افشین ثاقب صاحب آپ بتائیے. اشترو. اشترو یہ کیا ہے؟ یہ ہے فعل ماضی کا صیغہ جمع مذکر غائب، اور باب جو ہے وہ استفعال ہی لگ رہا ہے مجھے. استفعال تو نہیں ہے، یہ تھا اصل میں نہیں، اشتریا. افتعال ہے یہ باب. ہاں افتعال. افتعال باب افتعال ہے. جی اشترو. اور الضلالۃ یہ کیا ہے؟ یہ شکل سے تو مونس لگ رہا ہے، مونس ہی لگ رہا ہے. تا گول ہے اس میں. اسم ہے یہ. اسم ہے. اسم ہے ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر یہ جو الضلالۃ آخر میں زبر ہے یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ منصوب یعنی کہ نصبی حالت میں ہے اپنی. نسبی حالت میں کیوں ہے؟ کیا ہے؟ منصوبات کتنے ہیں؟ منصوبات ہے 12. اس ہاں میں تو یہ 5 ان تو میں سے کیا مفاعل چیز ہے؟ تھے. انہوں نے خریدا ضلالت کو.
وہ بدل ہے یہ. آپ کسی چیز کو خریدیں تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ آپ کہہ جی میں نے خریدا کتاب کو، تو کتاب کیا ہوگی؟ اشتریت الکتاب. میری ملکیت بن جائے گی. ملکیت تو بن جائے گی، لیکن یہاں ترکیب میں کیا چیز بنے گی؟ مفعول بن جائے گی. ہاں مفعول کا ہے نا، کہ انہوں نے خریدا زرارت کو، یہ مفعول ہے، مفعول بھی ہے بلکہ. تو مفعول بھی جی منصوب ہوتا ہے، منصوبات میں سے ایک ہے، لہذا اس کے اوپر نصب آ گئی. چلیں جی آگے. آمنہ محمد آپ بتائیں. بالہدا. یہ بی حرف جر ہے. ٹھیک ہے. اور الہدا یہ منقوص یا مخصوص میں سے دونوں میں سے ایک ہے. جی آپ کی آواز موسیٰ بہت کم ہے، الہدیٰ شاید ہوگا. آپ نے ہینڈ فری لگائی ہے. اگر ہینڈ فری لگائی ہے تو اس کو اتاریں ذرا، پھر دیکھیں آواز ٹھیک آتی ہے کہ نہیں. ہینڈ فری ہے. اسم منقوص میں سے. ہاں اسم منقوص نہیں ہے، اسم مقصور ہے. مقصور. جی اسم منقوص جو ہوتا ہے اس میں آخر میں یا دوسری ہوتی ہے، یہ یا موسیٰ ما سے قبل ذکر مقصور ہوگا. ہوتا ہے. جیسے جنتی. جی تو اسم مقصور کا کیا اعراب ہوتا ہے تینوں حالتوں میں؟ یہ تقدیری ہوتا ہے، تینوں حالتوں میں سیم ہوتا ہے. ہاں ان کا اعراب جو ہے وہ تقدیری ہوتا ہے. رفعی، نصبی اور جری تینوں حالتوں میں ان کا اعراب جو ہے وہ تقدیری ہوتا ہے. اور اسم منقوص جو ہوتا ہے نا، جس کے آخر میں یا لازمہ ساکنہ ہوتی، جیسے القاضی، الہادی. چلیں جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی آگے اسما مرتضی آپ بتائیے. فما ربحت. ربحت یہ کیا ہے؟ نہیں نفع پایا. آگے آواز بالکل نہیں آ رہی. سر یہ میرے خیال میں مجھ سے نہیں ہوگا یہ والا. اچھا آپ کے خیال میں آپ سے نہیں ہوگا، چلیں آپ چھوڑ دیں پھر. چلیں جی حماد رفیع صاحب آپ بتا دیں. السلام علیکم سر. وعلیکم سر رابعہ تو فعل ماضی ہے. کون سا سیکھا ہے فعل ماضی کا؟ واحد مؤنث غائب کا سیکھا سر. ٹھیک ہے. اور فعل کون سا ہے؟ باب. باب رابی فتح یا نہیں ضاربہ یضرب. زاریبہ تو نہیں ہوتا، وہ تو زاربہ ہی ہوتا ہے. فاعلہ کے وزن پر دیکھنا ہے کہ کون سا آتا ہے. فاعلہ ہے. سامع سامعہ یسمع. ربح سامعہ یسمع. یربح. اور ما کی وجہ سے یہ ماضی منفی بن گیا. جی سر. آگے ہے تجارتہم، ان کی تجارت. تو یہ رابحہ بھی ہو سکتا تھا، تو رابحت کیوں آیا ہے؟ سر یہ سیگا ہے مؤنث سیغہ کا، رابحہ بھی ہو ماضی کا. سکتا تھا، رابحہ تجارتہم. سر تجارت جو ہے وہ مؤنث ہے، اس لیے ہاں فاعل مؤنث ہے، لہذا اس کا فعل جو فاعل ہے وہ مؤنث بھی ہے، اس کا فعل مؤنث بھی جو ہی ہے. آ جی گیا. سر. چلیں ٹھیک ہے جی سر. ماشاءاللہ. جی آگے حمنہ شہزادی آپ بتائیں. تجارتو کے اوپر پیش کیوں ہے؟ سر رفع حالت میں ہے اس وجہ سے. رفعی حالت تو ہے، لیکن کیوں ہے یہی پوچھنا ہے نا، کہ یہ رفعی حالت کیوں ہے، اس کی یہ کیا بن رہا ہے؟ مرفوعات پہ نظر دوڑائیں، کون کون سے مرفوعات ہیں، تو وہاں سے کوئی نہ کوئی ہوگا. یہ مرفوعات جی راشد صاحب چلیں آپ بتا دیں.
فائل بن رہا ہے. ہاں نہیں نفع پایا ان کی تجارت نے، تو جو نفع نہ پانے والی چیز ہے وہ ہے فاعل. رابحت فعل، فما رابحت فعل، اور تجارت مضاف الیہ مل کر اس کا فاعل. تو ہم ضمیر جو ہے یہ یہاں پہ مضاف الیہ. جی راشد صاحب یہ بتائیے ذرا مرفوعات کتنے ہیں؟ 8 اور منصوبات؟ 12 ٹھیک ہے. اور مجرورات؟ 2 ہیں. فما ربحت تجارتہم. چلے ماشاءاللہ. جی آگے افشین صاحبہ آپ بتائیے وما کانوا مہتدین. کانو کیا ہے؟ کانو ہے جمع مذکر غائب فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور یہ اس میں آتا ہے افعال ناقصہ میں آتا ہے. ہاں افعال ناقصہ میں سے آ جائے گا. افعال ناقصہ کتنے ہیں؟ افعال ناقصہ 13 ہیں. 13 ہیں. جی کون کون سے ہیں؟ کانا، اسا، امسا، ذلہ، باتا، من، پکا، ما، فاتیہ، ما، باریہ، اور ما زالہ اور لیسا. تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ آخر تو آپ کو یاد کرنی ہی پڑنی ہے، کیونکہ یہ بار بار وہی چیزیں آ رہی ہیں. تو ایک دفعہ تھوڑا سا ٹائم نکال کر اچھی طرح سے یاد کر لیں تاکہ بار بار جو ہے انسان کو اجنبیت محسوس نہ ہو. وہ تو میں روز کرتی ہوں لیکن وہ سب نا مکس ہو جاتی ہیں. میں ڈیلی ماشاءاللہ سے کرتی ہوں لیکن مکس ہو جاتی ہیں میری روز. ہاں مکس نہیں ہونی، بار بار مزید پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ مکس ہونا بھی بند ہو جائے گا. چلے جی. تو افعال ناقصہ جو ہے ان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ افعال ناقصہ جو ہیں وہ اسم کو زبر اور نہیں اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. نصب دیتے ہیں. تو اب یہاں پر جی. جو کانو ہے اس کا اسم کہاں ہے؟ وہ اس کے اندر ضمیر ہے ہم. وما کانو اور وہ نہیں ہیں. جی تو محتدین یہ ہم منصوب ضمیر ہو جو گیا ہے، ہم ضمیر جو ہے وہ اس کا اسم ہو گیا، اور محتدین یہ اس کی خبر ہوگی. ہاں تو اسی لیے محتدین کا اعراب کیا ہے؟ نصب ہے، نصبی حالت میں ہے. نصبی حالت ہے. اور یہ محتدین ہے کیا؟ محتدین ہے اسم فاعل. اسم فاعل ہے، فاعل سے جمع مذکر سالم. جمع مذکر. جی ہاں محتدن، محتدیانی، محتدون. تو محتدون سے نسبی حالت میں محتدین جیسے مسلمین. جی. چلیں جی ماشاءاللہ آج ہمارا اجرا یہیں تک ہی ہے. تو کل آپ لوگ کوشش کریں مبنی اسماء سارے توابع کی پوری بحث اور شروع سے منصرف اور غیر منصرف کی بحث تک جو ہے نا موٹی موٹی ریویژن ایک دفعہ ضرور کر کے آئیں تاکہ آپ کو ساری چیزیں جو ہے نا وہ ذہن نشین ہو جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.